اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پواٹی والی ہے، اور آج ہم بہت ہی زیادہ ہماری بہت قابل احترام شخصیت جو ہمارے ساتھ آج ہمارے انٹرویو میں ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ صفیہ سلطانہ بہت اچھی اسٹوڈینٹ رہی ہیں سر ریحان اللہ والا کی، اور ماشاء اللہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو چلتے ہیں ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسی ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ بیٹا، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں گے بیٹا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا۔ تو میرا نام ہے صفیہ سلطانہ، اور میں کراچی میں رہتی ہوں، اور میں سوشل میڈیا انکیوبیٹر یعنی سر ریحان اللہ والا کے سوشل میڈیا انکیوبیٹر کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ جی ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا بیٹا، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ ریحان اسکول میں جب یہاں پر آئی تھیں تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے عرصے پہلے آپ ریحان اسکول سے منسلک ہوئی یا ریحان صاحب سے منسلک ہوئی؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گی بیٹا؟ بالکل۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ جی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی سر ریحان اللہ والا کی فیس بک میں، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نا آن لائن ارننگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس سے بتا رہے تھے کہ لیڈیز ہو، جینٹس ہو، بچے بوڑھے سب جو ہے آن لائن ارننگ سیکھ سکتے ہیں گن اور فائبر کے ذریعے۔ تو جب میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی کیوں نہیں سیکھ سکتی۔ تو پھر میں نے وہاں سے سوشل میڈیا کے ویچر کا فون نمبر حاصل کیا، اور وہاں میں گئی، اور وہاں سے میں نے کورس کیا۔ تقریباً سال سے اوپر ہو گیا اسے۔ جی ماشاء اللہ، زبردست۔ آپ نے ماشاء اللہ ہم سے بہت پہلے آپ نے ماشاء اللہ ترقی کے چانسز اپنے حصے میں لے لیے، بہت اچھا کیا۔ کیونکہ بیٹا ہم تو اب بڑھاپے کی اس نہج پر ہیں کہ کوئی وقت جا رہا ہے ہمارا، تھوڑا سا عرصہ ہے ہمارے پاس، لیکن ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت پوری زندگی پڑی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابی عطا فرمائے، ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور آپ اور لوگوں کو بھی اس طرح سے ترغیب دیں اور سکھائیں ان کو کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے اچھی مثالیں پیدا کریں اور اچھی مثالیں بنیں۔ ماشاء اللہ، زبردست بیٹا۔ اچھا بیٹا، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ سب سے پہلے جب سر ریحان اللہ والا سے ملی تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب میں سوشل میڈیا کے بیٹر میں کلاسز لیا کرتی تھی، میرے وہاں پر فزیکل کلاسز لی ہیں نا، تو جی میں نے ہمیشہ سر کو فیس بک پہ ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ سب اسٹوڈنٹ چلے گئے تھے، 2-3 رہ گئے تھے مجھ سمیت۔ تو ہم لوگ تھوڑا سا کام کر رہے تھے، تو اچانک ہی سر ریحان اللہ والا وہاں پر آئے، ان کے ساتھ کچھ 1-2 افراد اور بھی تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، میں دیکھ کے حیران ہو گئی، جن کو انسان فیس بک پہ دیکھتا ہو، ویڈیوز میں دیکھتا ہو، اور ان کو اچانک اپنے سامنے دیکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو اس طرح میں نے فرسٹ ٹائم ان کو وہاں پہ دیکھا۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو میں۔ جی پہلے سر نے 1-2 بچے جو رہ گئے تھے ان کا انٹرویو کیا، اس کے بعد پھر میری باری آئی۔ جب میری باری آئی تو میرے ہاتھ پیر پھولنے لگی، میں نے کہا میں سر سے کس طرح بات کروں صحیح۔ کر لی۔ تو بہت مجھے ٹینشن ہوئی اس بات کی کہ میں بات نہیں کر پا رہی تھی ان سے نا، اس لیے کہ شروع کے دن تھے، کلاسز شروع ہو رہی تھیں، اور سر ریحان اللہ والا سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی۔ تھوڑا سا کانفیڈینس کی اس وقت کمی تھی مجھ میں، صحیح سے بات نہیں ہو پائی، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی سر سے بات کی میں نے، مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے بات کر کے۔ زبردست ماشاء اللہ۔ تو سر تو واقعی ہمارے مینٹور ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے ہم لوگوں کے اندر کانفیڈینس بلڈ کیا ہے، تو اس کی مثال وہ آپ ہیں۔ اور ہم اس کے بارے میں تو سمجھو اگر کچھ بولتے ہیں تو سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست بیٹا۔ آپ نے ان کے ساتھ
काम किया, उनके साथ रही, उनसे सीखा, माशाल्लाह ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने जब उनके साथ उनका विज़न को इख्तियार किया और उन्होंने आपको बताया कि ये आपको काम करने, तो आपको कैसा लगता था? अ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हम इस बात को सोचें, जब सर का जो विजन है हमारे मुल्क से गुर्बत का खात्मा है ना, जी, तो ये बात बिल्कुल मुझे अनोखी लगती थी। ये बात कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि हमारे अगर इर्द गिर्द हम लोग देखें तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने मुल्क के लोगों के बारे में, अपने अपने हम वतनों के बारे में कुछ सोचे कि यहाँ से गुर्बत खत्म हो जाए, हर बंदा अपने अपने पैर पे खड़ा हो, खुशहाली हो। लेकिन जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैंने सोचा वाकई इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा दिल भी ये किया कि मैं भी उनके साथ मिलके उनके इस मिशन में साथ दूँ। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई इस बात में। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त माशाल्लाह। बेटा, आपका आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का हाथ बटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके विजन के साथ खड़े हो जाएं, वरना ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि पता नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, माशाल्लाह उनमें से आप भी एक हो। और हमें इस बात का जान के बहुत खुशी होती है कि ऐसे मुखलिस लोग हैं हमारे साथ, के हम भी आगे बढ़ सकेंगे आप लोगों को देख के, और आप लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो किया है और जो आज तक कर रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, साथ निभा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अक्सर रास्ते में छोड़ जाते हैं, बीच में हट जाते हैं। तो ऐसे 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 लोग की कामयाबी के रास्ते में और रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि और दूसरों का रास्ता रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने माशाल्लाह उनका साथ नहीं छोड़ा, और उनके साथ अब भी आप खड़ी हो माशाल्लाह, और उनके विजन के साथ जो आपसे हो सकता है आप वो कर रही हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप अब जो कर रही हो, तो वो क्या अपने घर में रहते हुए कर रही हो, या कहीं और जाके इदारे में जाते हो, या किस तरह से आप अब काम कर रहे हो? नहीं, मैं असल में आपको बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने घर जी, में बैठ के ही जो कोई बन पड़ता है वो कर रही हूँ। मैं कहीं किसी जी, इदारे में नहीं जा रही। बस वो जो मैंने सोशल मीडिया इंक्यूबेटर से जो कोर्स किया था कैनवा फाइवर का, तो वही किया जी, था। उसके बाद फिर मैं घर पर ही हूँ। मेरी एक बेटी है, उसका ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पे, हाउसवाइफ हूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं बहुत सारी। तो इस जी। वजह से मैं कहीं और नहीं जा सकती, बस घर पर ही होती हूँ मैं। तो घर में बैठ के आप लोगों को सिखा रही हो, क्या कर रही हो? कुछ तो कर रही हो ना, आप बैठी हुई हो, खाली तो नहीं बैठ सकती हैं आप, मैं भी इस बात को समझ सकती हूँ। तो आप कुछ लोगों को बताती होगी, उनको एडवाइस देती होगे, तो आपके पास जो लोग आते हैं उन्हें आप क्या समझाते हो? जो कुछ मुझे आता है थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो कुछ मुझे आता है कैनवा फाइवर के बारे में जो मैंने सीखा है तो वही सिखाती हूँ। इसके अलावा सर ने जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो शुरू किया था, बीच में थोड़े से ऐसे हालात हो गए थे मैं नहीं कर सकी थी, लेकिन वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला दोबारा से मैंने शुरू किया है। इंटरव्यूज़ देने का। तो यही बस थोड़ा बहुत चल रहा है। घर की ज़िम्मेदारियाँ आपको पता है इतनी होती हैं कि हाउसवाइफ़ की कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस जी हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता सब थोड़ा बहुत चल रहा है। जी हाँ, बच्चों के साथ माशाल्लाह होता है, ज़ाहिर बात है, घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, ये मसरूफियात होती हैं। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आपने इनक्यूबेटर से तालीम हासिल की, तो इनक्यूबेटर में और दूसरे स्कूलों में आपने क्या फ़र्क पाया? देखिए, सबसे बड़े पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया इंक्यूबेटर जो है यहाँ पे जो सिखाया जाता है कैनवा फाइवर के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, लेकिन ये है कि और इदारे भी हैं, वहाँ पर भी ये सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन वो हुँ, सिर्फ़ उस कोर्स के बारे में, लेकिन उस कैनवा फाइवर के बारे में, इस चीज़ के बारे में। लेकिन सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में ये सिखाया जाता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो। क्योंकि कोर्सेज़ तो हर जगह हो जाते हैं, कोर्सेज़ बहुत सारे लोग कर, अगर आप फ़ेसबुक खोलेंगी उसमें बहुत सारे ऐड आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ वो
مختلف قسم کی کورسز کروا رہے ہیں ڈیجیٹل ارننگ کے بارے میں، لیکن یہ سوشل میڈیا انفارمیشن ایک واحد ادارہ ایسا ہے جہاں پہ یہ کورس تو کروا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری کانفیڈنس بلڈنگ کو کافی توجہ دی جا رہی ہے، اور انٹرویوز دینے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر ہم کسی سے کیا بات کر سکیں گے۔ دیکھیے اگر ہم اسکولوں کے بارے میں دیکھیں، مختلف اسکولوں کے بارے میں اور ریحان فرنگی کیمپس کے بارے میں دیکھیں تو ان میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ جو تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے جو کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہے، جو جیسے ہوتی تھی پڑھائی لکھائی کر کے اس کے بعد پھر پیپر ہوتے تھے، پھر نئی کلاس، پھر اس کے بعد پھر نئی کلاس، اس طرح کرتے گریجویشن، یہ سب کچھ۔ لیکن یہاں پر جو ہے بچوں کو اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا رہی، یہاں پر ڈیجیٹل ارننگ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ بچوں کو لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ عام اسکولوں میں تو یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ میں تو چاہتی ہوں جس طرح سے یہاں فرنگی کیمپس پہ اس طرح کی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے، ہمارے پورے شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کی تعلیم دی جائے تاکہ ہمارے بچے نئے دور کے جدید تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ جی، واضح فرق ماشاء ہے۔ اللہ زبردست۔ اچھا بیٹا، یہ لیول 1 جو کورس 1 ہے، یہ آپ نے کیا، آپ کے اندر اس سے کانفیڈینس پیدا ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی اسی طرح سے تعلیم حاصل کی تھی نا، عام اسکولوں میں جیسے تعلیمی نظام ہے ہر جگہ ہمارے ملک جی میں، تو اس میں بچوں کو کانفیڈنس کے بارے میں کچھ بتایا نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ ہی اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ میں نے بھی اسی طرح تعلیم حاصل کی اور ماشاءاللہ میں نے ایف ایس سی کی، لیکن میرے اندر نا کانفیڈنس کی واقعی کمی تھی۔ کچھ بچے ہوتے جی ہیں جو شروع سے تیز ہوتے ہیں، جو اپنی کلاس میں سب بچوں سے بات کر لیتے ہیں، ٹیچر سے بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی عام زندگی میں بھی، لیکن کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، وہ کسی سے خاص بات نہیں کرتے، چپ چاپ رہتے ہیں۔ پھر اگر وہاں پر جس میں تعلیمی نظام ایسا ہے کہ کچھ توجہ ہی نہیں دی جاتی تو بچے وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم تو انہوں نے حاصل کر لی، جیسے ایف ایس سی کر لی، گریجویشن کر لیا، لیکن یہاں پر میرے اندر بھی کانفیڈنس کی کافی کمی تھی۔ تو جب میں نے یہاں پہ کینوا فائبر کا کورس کیا سوشل میڈیا انکیبیٹر میں، تو وہاں پر اس کورس کے ساتھ ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا نا، تو انٹرویوز دینے اور دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ انٹرویوز جب ہم کسی سے لیتے ہیں تو ہمارے اندر کانفیڈینس ہوگا تو ہم کسی سے بات کر سکیں گے نا، اپنے اس کے بارے میں پوچھیں گے، ان سے سوالات کریں گے۔ اگر ہمارے اندر کانفیڈینس ہی نہیں ہوگا تو ہم کسی سے کیا پوچھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جب ہم اپنے بارے میں کسی کو جب ہم انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تب اگر ہمارے اندر کانفیڈینس نہیں ہوگا، ہم بات کسی سے نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہم کس طرح سے اپنے بارے میں کسی کو بتا سکتے ہیں؟ تو انٹرویو دینے اور دینے سے انسان کے اندر واقعی کانفیڈینس پیدا ہو جاتا ہے، اور کافی فرق ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ زبردست بیٹا، ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا، آپ کالونی وغیرہ بھی کرتے ہو؟ جی کالونی وغیرہ کرتے ہو؟ کالونی جیسے آج کل کالونی آئی ہوئی 4-6 مہینے سے، جی کالونی جو آئی ہوئی اس میں کال اینی اس جی کال اینی جی جی میں نے ویسے تو کال اینی تھوڑا بہت گھر میں پریکٹس کی ہے، لیکن میں نے فیس بک پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے نہیں ڈالی۔ انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں ڈالوں گی۔ اس میں یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے کچھ سوالات انسان تیار کر لیتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر ہم کال اینی سے سوالات کرتے ہیں، اس سے ہماری انگلش بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ جی زبردست زبردست، ماشاء اللہ زبردست۔ تو کالونی تو بہترین چیز ہے، جو بعد میں وہ سوال بھی کرتی ہے تو اس کے جوابات وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کافی کانفیڈنس آتا ہے انسان کے اندر کہ بھائی اب اس نے جو جواب سوال کیا ہے ہم اس کا جواب دیں، تو ماشاء اللہ زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، آپ فیصلے سے ویڈیو وغیرہ بھی بناتے تھے تو آپ کو کیا زیادہ ٹائم لگتا تھا یا جلدی بنا لیتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی کام کرے نا انسان، جیسے جب نئے نئے کام ہوتے ہیں اس میں انسان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ انسان وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ جب کام ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ کام آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوتی تھی اس میں فیس لیس ویڈیو بنانے میں، لیکن بعد میں تھوڑی آہستہ آہستہ آسانی آ گئی، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی تو ہے نا۔
تو آہستہ آہستہ پھر وہ مجھے آسان لگتی گئی اور میں نے ویڈیوز بنائی. زبردست، ماشاء اللہ زبردست. آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور آپ نے جو اسکل لیے ہیں ان کو استعمال کیجیے گا، اور اس سے آگے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے گا. اس سے کافی آپ کو ایک تو انکم کا بھی آپ کے یہاں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، جس سے آپ صحیح. کے اندر کانفیڈینس بھی بحال ہوگا، اور آپ کے بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو بچی آپ کی ماشاء اللہ کتنی بڑی ہے؟ میری بیٹی 7 کلاس میں ابھی ہے. ماشاء اللہ 12 سال کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کو بھی سکھا رہی ہیں نا؟ تھوڑا سا اس کو توجہ اس طرف نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ ابھی چھٹیاں ہوں گی نا، ابھی اسکول جی کی جی چھٹیاں ہوں گی تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور سکھاؤں گی. ماشاء اللہ زبردست. کیونکہ یہ ضروری ہے بچوں کو آج کے دور میں، کیونکہ اے آئی کا زمانہ ہے. اے آئی میں گلوبل دنیا میں ہمیں اپنی ہجرت کرنی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے ہمیں آگے بڑھ کے اس کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اس سے پہلے کہ ہمیں دنیا پیچھے چھوڑ جائے تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، میرا خیال ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر ہم نے اپنے ملک میں ترقی کرنی ہے، ڈیجیٹل دور میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. کیونکہ اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو جیسے ہمارا ملک ترقی یافتہ کیا بالکل پسماندہ ملکوں میں ہے، تو اس طرف توجہ دیں گے تو ہماری نئی نسل جو ہے آگے سے آگے بڑھے گی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو آنے والا دور بھی یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں ہم اس طرح ہی ترقی کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہاں تھوڑی دیر کے بعد جی میں انٹرویو کروں گی. تو بیٹا میرا آپ سے ایک سوال اور ہے جو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ سے معلومات کروں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے، IMF کے خاتمے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ سر ریحان اللہ والا تقریباً 15-20 سال سے غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پہلے شاید کسی کو اس بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن اب بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے. غربت کا خاتمہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم سر ریحان اللہ والا کے مشن کی طرف ہر بندہ اس طرف جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے غربت خاتمہ کیسے ہو. وہ ایسے ہوگا جب ہر بندہ اس سر ریحان اللہ والا کے مشن میں ان کے ساتھ رہے گا، اور جیسے ہماری نئی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ اس طرف جائیں گے، یہ کورسز وغیرہ کریں گے، ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا، وہ نئی سے نئی راہیں نکلیں گی. اور آن لائن ارننگ کے طریقے بھی اس میں ہے کہ ہم آن لائن ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں. تو جب ہم یہ سب سیکھیں گے، یہ سب کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ گھر بیٹھے سے اور کمفرٹ زون میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، آن لائن ارننگ کے طریقے سیکھنے ہیں، اور یہ سب جو سر ریحان اللہ والا کہتے ہیں ان سب باتوں پہ عمل کر کے ہی ہم اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ پڑھے لکھے، تو جیسے لیڈیز ہیں پڑھے لکھی تو بہت ساری ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. بس ان کی طرف سے کچھ گھر کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی. تو وہ آن لائن ارننگ کے ذریعے ہی اپنے گھر کے معاشی حالات کو بہتر بنا سکتی ہیں. اگر اس طرح ہر عورت اس بارے میں سوچے، ہر مرد، ہر پاکستانی اس طرح سوچے، تو جب ہر گھر میں خوشحالی ہوگی تو کیوں ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، کیوں ہمارے ملک سے غربت ختم نہیں ہوگی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے سر ریحان اللہ والا کے مشن میں ان کا ساتھ دے اور اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کرے. زبردست، ماشاء اللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. اور انشاءاللہ اگر ہر گھر سے ایک ایک بندہ بھی نکلتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور جب ہر گھر میں اویئرنیس پہنچے گی اور ہر گھر سے ایک ایک بندہ بھی نکلے گا تو انشاءاللہ بہت جلد ایک تو جہالت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جو گاؤں ہیں یا جو ایسے علاقے ہیں جہاں
تعلیم نہیں پہنچ سکتی تو وہاں پہ بھی تعلیم پہنچے گی، کیونکہ سب کو ایک دوسرے کی فکر ہو جائے گی کہ ہاں ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں، تو اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی کے چانسز ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد پاکستان سے IMF کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پاکستان غربت سے نکل کے باہر آئے گا، اور ہم لوگ انشاءاللہ اچھی آرام کی زندگی گزاریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ بیٹا میرا آپ سے آپ کے اپنے بارے میں سوالات ہیں، آپ تھوڑے سے اگر آپ دینا چاہیں تو میرا سوال ہے، آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں، کون سی ڈشیں استعمال کرتی ہیں، کون سی ڈشیں پکانا بھی جانتی ہیں؟ ہاں جی، بالکل بالکل، میں آپ کو بتاؤں یہ جب یہ سارے کھانے جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو پسند کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بڑے دل سے کھاتا ہے، پکاتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے اسے۔ مجھے بریانی پسند ہے، جو کراچی والوں کی موسٹ فیوریٹ ہے، مجھے بھی وہ بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ میں کوفتے بڑے شوق سے کھاتی ہوں، اور بھنڈی بھی مجھے بہت اچھی بنانی بھی آتی ہے، اور کھانے میں مجھے بہت مزیدار لگتی ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو شخصیات میں 3 شخصیات کون سی زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصیات، سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گی۔ سب سے پہلے ان کا نام، اس کے بعد پھر مجھے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی وجہ سے ہم آج آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد سر ریحان اللہ والا، جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں اب اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کیسے کریں گے، ورنہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر ریحان اللہ والے کے مشن میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا، اور غربت کے خاتمے میں غربت کا خاتمہ ہوگا، اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوگا۔ تو ان 3 شخصیات کے بارے میں بتا دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا آپ کون سے ملک میں یا ملک شہروں میں گھوم کر آئی ہیں، اور آئندہ اور کہاں کہاں جانے کا پلان ہے، اور کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے اپنا وطن بہت پیارا، بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا، میرا وطن پیارا وطن، مجھے یس اپنے ملک یس، سے پیار ہے، واقعی مجھے اپنے ملک سے واقعی بہت پیار ہے۔ یہ ملک بہت قربانیوں سے، بہت محنت سے، بہت لوگوں کی ایسی قربانیاں جن کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اتنی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے۔ مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے، ان کے لوگوں سے بہت پیار ہے، اور اپنے ملک کے شہروں کے بارے میں کہ مجھے کراچی سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اسلام آباد ہے، پشاور ہے، کوئٹہ، یہ سب مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اپنے ملک کے علاوہ، تو مجھے سعودی عرب یعنی کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول پر حاضری کا بہت دل سے شوق ہے، کہ بس کب بلاوا آئے اور میں جاؤں، مجھے دلی خواہش ہے میری جی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست، آپ کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے رب العالمین۔ آمین۔ اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچانک کتنا پیسہ آ جائے، جو یعنی کہ کروڑوں میں ہو، تو آپ اس کو کیسے استعمال کرنا پسند کرو گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اچانک کہیں سے پیسہ آ جائے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ہے کہ وہ پیسہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ میں اس پیسے کو سب سے پہلے اپنے ملک کے تعلیمی نظام کی طرف لاؤں گی، اس پیسے کو اس پہ خرچ کروں گی، کیونکہ اگر تعلیم صحیح ہو نا انسان کے اندر، تو انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اگر تعلیم ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تعلیمی نظام کو سب سے پہلے میں بہتر بنانا چاہوں گی، اور اس کے بعد روزگار، جو ہمارے ملک میں روزگار کی بہت کمی ہے، بچے پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فیکٹریاں اور یہ سب، جس سے لوگوں کو روزگار ملے، اور ان کے اندر خوشحالی، ان کے گھر میں خوشحالی پیدا ہو۔ یہ 2 چیزیں میں لازمی کرنا چاہوں گی۔ اس کے علاوہ پھر چاہوں گی کہ اپنے شہر کو، اپنے ملک کو ان پیسوں سے خوبصورت بناؤں، صاف ستھرا کروں، پارک بناؤں،
اور اچھی اچھی جگہ جہاں لوگ جائیں خوشی محسوس کریں. بس میری تو یہی خواہش ہے. ماشاء اللہ زبردست، آپ کی خواہش بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. رب العالمین سے ہماری دعائیں ہیں. اچھا بیٹا، کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورس کو جو سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، اور وہ اس سے کچھ حاصل کریں، تو آپ ایسا کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ اور میسج تو میں کیا دوں گی، میں ایک عام سی انسان ہوں. بس میں یہ کہوں گی کہ اپنے ملک سے پیار کریں. یہ ملک بہت قربانیوں سے بنا ہے، اس کا خیال کریں. اس کی ہر چیز سے پیار کریں، اور اس کے لیے اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اس کو سنواریں، نکھاریں، اس کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کریں. تو اس سے ایسے ہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنی تعلیم پہ اچھی توجہ دیں. تعلیم اچھی ہوگی تو ہم باقی دنیا میں بھی اپنے ملک کو اچھے نام سے پہچان مطلب روشناس کرا سکیں گے. تو تعلیم ہوگی، اس کے علاوہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے اپنے ملک کے لیے، تاکہ ہمارا ملک دنیا میں اچھے کاموں کی وجہ سے مشہور ہو. تو بس یہ اپنا وقت جو ہے نا ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت جو اگر ایک دفعہ ضائع ہو گیا تو وہ واپس کبھی نہیں آتا. میں اپنی نئی نسل کو، نئے لوگوں کو، سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ٹائم کی ایک طریقہ کار بنائیں کہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ ٹائم ضائع ہو گیا تو وہ کبھی نہیں آتا، اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اپنے والدین کا کہنا مانیں، والدین کی ہر بات کو حکم کا درجہ سمجھیں، اپنے والدین کی ہر بات مانیں. کیونکہ والدین ہمارے اچھے کے لیے سوچتے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہمیں بتاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو والدین سے زیادہ ہمارا اپنا ہمدرد ہو، ہم سے پیار کرتا ہو، ہمارے بارے میں سوچتا ہو. ایک والدین کی عزت کریں اور ان کی ہر بات مانیں. بس یہی ایک پیغام ہے. زبردست، ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. یہ بچوں کے لیے بہت کام آنے والی چیز ہے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے ہمیں قیمتی وقت عطا فرمایا. بہت بہت آپ کی مہربانی. اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور انٹرویو کریں گے، کیونکہ ہم ابھی کچے ہیں. ہمیں ابھی اتنا معلوم نہیں کہ کیا کیا پوچھنا چاہیے، کیا کیا نہیں پوچھنا چاہیے. تو بہرحال ہماری اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو سوری. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مل کر کریں گے. انشاءاللہ سب مل کر چلیں گے. تو ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ساتھ چلیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں، کیونکہ ایک سے ایک دو نہیں 11 بنتے ہیں. انشاءاللہ ہم ضرور اپنے ملک کو ترقی دینے میں، اپنے ملک کی حفاظت کرنے میں، اپنے ملک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، اور ملک میں اور تمام ملکوں میں صف اول میں کھڑا کرنے کے لیے کہ ہمارا ترقی یافتہ ملک ہے. انشاءاللہ ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو آگے بڑھانے میں مدد کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو ہماری آج کی مہمان تھی ماشاء اللہ سفیہ سلطانہ، بہت زبردست لیڈی ہیں، جو ہمارے اسکول میں بھی آئیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا کیریئر بھی اسٹارٹ کیا تھا. کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے یہ اپنے گھر بھی بیٹھ گئی تھی، لیکن اب ماشاء اللہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے شانہ بشانہ کام کرنے کی کوشش کریں گی، چلنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب ویورس کا بھی، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. نوازش آپ لوگوں کی سب کی. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور مہمان کے ساتھ ہم پھر پیش ہوں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ. اللہ حافظ.